اب ان تمام ایشوز کو الحمدللہ میری کوشش ہو رہی ہے اس حوالے سے پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کہ تمام اختلافی موضوعات جو ہیں، چاہے وہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، چاہے فقہ کے ساتھ، چاہے جدید مسائل ہوں دور حاضر کے، ان کو انٹلیکچوئل لیول پر جا کر ایڈریس کیا جائے، اسی کی یہ کڑی ہے۔ اور میں یہ اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ تمام ہمارے جو لیکچرز ہیں بیسیکلی یہ ویڈیو بکس ہیں۔ اب جو جدید دور ہے وہ ویڈیو بکس کا ہے، لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا اتنا ٹائم نہیں، ویڈیوز جو ہیں اس وقت دور حاضر میں دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور جدید مسائل کے سولوشن کے لیے دور حاضر میں جن لوگوں نے بہت بڑا کام کیا ہے ان میں ٹاپ آف دا لسٹ ایک پرسنالٹی ہے، ان کا میں تعارف تھوڑا سا کروا دوں۔ وہ ہیں مصر کے بہت بڑے اسکالر یوسف القرضاوی، ان کا نام ہے۔ اور یہ بالکل حقیقت ہے بات کہ دور حاضر میں کسی بھی شخص نے جدید فقہی مسائل کو اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا جس طریقے سے یوسف القرضاوی جو مصر کے عالم ہیں، ان کی عمر تقریباً 87 سال ہے، 1926 میں پیدا ہوئے، اور دور حاضر میں جتنی بھی اسلام کے اوپر تاریخی ریسرچ کی جا رہی ہیں ان میں کنسلٹنٹ کے طور پر وہ ہائر کیے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو قطر ٹی وی نے 30 قسطوں کے اوپر عمر سیریز کے نام سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک ان کی بایوگرافی پر فلم بنائی ہے، اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ یوسف القرضاوی ہیں۔ اور باقی لوگ ظاہر ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی شروع ہوئے، لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہ کتاب لکھی اسلام میں حلال و حرام، وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت بڑی کوشش ہے۔ لیکن 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 وہی بات کہ دنیا میں کوئی شخص بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، سوائے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات۔ ان کو تو گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان غلطیوں کو غلطی سمجھنا چاہیے، ان چند غلطیوں کو لے کر کسی کی پرسنالٹی کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے 0 سے ملٹیپلائی کریں گے تو رزلٹ پھر 0 آئے گا۔ غلطیوں کو احسن طریقے سے واضح کیا جائے تاکہ اگر واقعی اسلام کا درد ہے تو ان کی اصلاح ہو، نہ یہ کہ ان کی مخالفت کے اوپر ایک پورا محاذ کھڑا کر دیا جائے۔ تو یہ اپروچ جو ہے بالکل غلط ہے۔ تو میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ اسلام میں حلال و حرام جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، واقعی کسی اور عالم کے حصے میں اتنی بڑی خدمت نہیں آئی، لیکن اس کتاب میں چند جگہ پر انہوں نے ٹھوکریں کھائیں۔ خصوصاً 2 مسائل ایسے ہیں جن میں میں سمجھتا ہوں شراب والے مسئلے میں تو الحمدللہ وہ بہت کلیئر ہے، لیکن ایک موسیقی کا مسئلہ اور دوسرا داڑھی کا مسئلہ، اس پر انہوں نے حق سے کافی حد تک ڈیویشن کی ہے۔ اور ایک واضح حدیث جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، شراب کی حرمت والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5590 جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور الحمدللہ اہل سنت کے ماننے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث متفق ہیں کہ بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد مرفوع احادیث قطعی الصحت ہے، لیکن بخاری شریف کی جو حدیث جس کا میں نے ریفرنس دیا ان کو انہوں نے ضعیف ثابت کیا، اور ان کا بھی قصور نہیں۔ ان سے پہلے ایک بہت بڑے امام جو خصوصاً اہل حدیث مکتبہ فکر کے تو بہت بڑے مرشد ہیں، ابن حزم، سب سے پہلے تو انہوں نے اس حدیث پر ڈاکہ مارا اجتہادی غلطی طور پر، یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ان کی خدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہ زنا کو، ریشم کو، شراب کو اور آلات موسیقی کو اپنے لیے حلال سمجھ لیں گے، اور وہ ایک گھاٹی میں پناہ حاصل کریں گے، اور رات کے وقت اللہ تعالیٰ ان کے سروں پر پہاڑ کو پھینک کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور جو چند لوگ بچیں گے ان کی شکلوں کو بندروں اور خنزیر کی شکلوں میں بدل دے گا، اور قیامت تک وہ اسی حال میں رہیں گے والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ اتنی بالکل ننگی بات ہے، اس میں کوئی دوسری تعویل نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ حدیث چونکہ یوسف القرضاوی صاحب کے اس پوائنٹ آف ویو سے ٹکراتی تھی تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں ایک راوی ایسا ہے کہ جو ضعیف ہے، ہشام بن عمار نام کا ایک راوی، تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں۔
تو میں تھوڑا سا بھی چلتے چلتے ضمناً عرض کر دوں، ہشام بن عمار جو راوی ہے المتوفا 245 ہجری، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور کتب ستہ میں سوائے امام مسلم کے باقی تمام ائمہ نے اس سے احادیث لی ہیں۔ امام بخاری نے، امام ترمذی نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے تو میرا خیال ہے 100 سے زیادہ حدیث اس امام سے لی ہیں، اور یہ جمہور محدثین کے نزدیک بالکل ثقہ راوی ہیں، ابن حجر اسقلانی ہو یا امام ذہبی ہو، سب جو ہے ان کی توثیق کرتے ہیں۔